جی شروع کریں تلاوت۔ السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ نعت جی۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے پہ، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے پہ، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچی میں مدینے میں۔ جزاک اللہ۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی میم الحمدللہ ہم ٹھیک. امید کرتے ہیں آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. جی شکر الحمدللہ. آج کا جو لیکچر ہے اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں افسانے. تو آج افسانہ جو ہے سلائیڈ کے بغیر ہی پڑھ لیں کیونکہ آپ کی میم بھول چکی ہیں اس سلائیڈ میں ڈالنا تھا. ایسے ہی کروا دیتی ہوں. جی آج کا افسانہ ہے ہمارا صحبت ناجنس. میں نا پک شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو ہوتی ہے. 1 منٹ. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. جی آپ کو اسکرین شو ہونا سٹارٹ ہوئی؟ نہیں میم. نہیں. 1 منٹ تک ہو جاتی ہے. آج کا افسانہ ہے صحبت ناجنس. سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ ہے. اس افسانے کے کردار ہیں ایک لڑکی ہے جس کا نام سلمہ ہے. غیاث الدین اس کے میاں ہیں اور دردانہ ملازمہ ہے جو ان کے گھر میں کام کرتی ہے. تھیم کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد میاں بیوی جو ہوتے ہیں جی ان کی عام طور پر نیچر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ عذاب بن جاتی ہے. عذاب اس صورت میں بنتی ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت ان کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو سجاد حیدر یلدرم نے صحبت ناجنس میں ایسے ہی 2 کرداروں کا تعارف کروایا ہے جس میں میاں بیوی جو ہیں ان کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اچھا یہ مکتبی ٹیکنیک میں لکھا گیا افسانہ ہے یعنی ایک خط کی صورت میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے. اور اس افسانے میں جو شادی ہوئی ہے لڑکی کی جس مرد سے اس کی عادات اطوار اور پسند و ناپسند اس لڑکی سے بالکل مختلف ہے. وہ اپنے شوہر کی عادات سے بہت تنگ ہے اور اس کی زندگی ایک طرح کے عذاب میں گزر رہی ہے. ان عادات کے بارے میں وہ اپنے خاندان والوں سے بھی ذکر نہیں کر سکتی. تو ان کے بارے میں وہ بات کرتی ہے اپنی ایک سہیلی سے. تو یہ پورا خط جو ہے ایک یعنی خط کی صورت میں لکھا گیا افسانہ ہے. اس میں وہ اپنے میاں کی حرکات جو ہے اس کے بارے میں اپنی سہیلی کو بتاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس پریشانی سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے. اس خط کا آغاز بڑے جو ہے تجسس والے انداز میں ہوتا ہے. پہلے وہ میاں اور اپنے بارے میں بتاتی ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی سہیلی کو میاں کی عادات کے بارے میں بتاتی ہے. اب لڑکی ماڈرن طبقے سے تعلق رکھتی ہے. اسے موسیقی وہ بھی جدید موسیقی اور جدید کی بھی اعلیٰ ترین قسم یعنی مغربی موسیقی پسند ہے اور اس نے باقاعدہ اس کی تربیت لے رکھی ہے یعنی پیانو وغیرہ وہ بجا سکتی ہے. جبکہ میاں ہندوستانی کلاسیکل پرانی وہ ٹھمریاں اور وہ چیزیں سنتا ہے. تو جب وہ ایک دوسرے کو اپنی پسند کی چیزیں سنواتے ہیں تو اس دوران جو وہ ایک دوسرے کو تاثرات دیتے ہیں وہ عجیب اثر ڈالتے ہیں پڑھنے پر. کہ لڑکی جو ہے وہ جب انگلش میوزک اپنے میاں کو سنواتی ہے تو اول تو وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے
या फिर वो उसको बदले में वो मदारी लाल या अमानत को सुनाता है। लड़की जो होती है वो नस्तलीक मिजाज की होती है और उसने फारसी जबान बाकायदा सीख रखी होती है कि उस जमाने में फारसी में बात करना तहजीब में आता है। जबकि मियाँ जो है उसको फारसी में बात करना नापसंद है। जब वो अपनी मुलाजमा से फारसी में बात करती है तो मियाँ शदीद गुस्से में आ जाता है। मियाँ चूंकि क्लासिकी अदब का पसंद करने वाला होता है तो उसका दिल करता है कि उसकी बीवी घर में उर्दू बोले, वो भी लखनवी तर्ज का उर्दू। मियाँ को उर्दू का अदब पसंद है, बीवी को अंग्रेजी अदब पसंद है। इस बात पर भी बिगाड़ होता है घर में। फर्ज के घर में ऐसे लगता है कि दो मुखालिफ कुतबैन हैं जो एक दूसरे के पास कभी भी नहीं आएंगे, और अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो टकराव का अमल शदीद होगा। जितना उन दोनों कुतबैन को एक दूसरे के पास लाया जाता है उतना ही उनमें दूरी होती है। तो ये अफसाना सोहबत नाजिन्स को जाहिर करता है कि जिस जिन्स से आपका मिजाज ही नहीं मिलता उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मियाँ का नाम गयासुद्दीन और जो बीवी है उसका नाम सलमा है, और उसकी जो खत का अंदाज है वो काफी दर्दमंदाना है, जिसमें वो अपनी सहेली से बात करती है। जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर, स्लाइड शेयर हो रही है? जी मैम, स्लाइड शेयर हो रही है। ठीक है। और पहले हुई है या पहले नहीं हुई? मैम वो अफसाने वाली स्लाइड भी शेयर हो रही थी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, अफसाने के लिहाज से कोई क्वेश्चन करना चाहे जब तक सर नहीं बोल रहे उतनी देर तक। सर आज मुझे लगता है फिर नाम चेंज करके आए हुए हैं तो मुझे पहचान भी नहीं हो रही कि कौन सा माइक है सर का। 2 अननोन यूजर हैं। नहीं मैम, सर तो अपने मतलब जो हाँ जी, प्रोफेशनल में सर के नाम का है। ये कोई और है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, आप मैम। क्या कहना चाह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम क्लास तो लेट होनी थी ना? जी, लेकिन ये है कि टाइम आपको सर जब दे दें आप उसी टाइम आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। ग्रामर से आगाज करते हैं। मैंने माइक ऑफ कर दी है, आप कंटिन्यू करें। मैडम साहबा जरा क्लास आप थोड़ा सा ले, मैं दूसरे नेटवर्क का पैकेज लगा लूं। अब ठीक है मुझे सर। लगता है थोड़ा सा इशू है नेट का। ठीक है सर। सबसे पहले ग्रामर में हमारा है मस्बत फेल। मस्बत यानी पॉजिटिव, यानी ऐसा फेल जिसमें किसी काम के होने का सबूत पाया जाए। यानी वो फेल जो है जब हम उसे देखें तो वो जाहिर करे कि कोई काम अभी अभी वाक़या हुआ है या उसके होने का वो सबूत दे। जैसे वो खाना खाता है, मैंने किताब पढ़ी है, यानी इसमें असबात पाया गया है उस काम का कि खाना वो खा चुका है।
اس نے کتاب پڑھی ہے۔ تو مثبت فعل میں کام کا ثبوت ملتا ہے کہ کام واقعہ ہوا ہے۔ دوسری قسم ہے منفی فعل۔ منفی فعل جس میں کام نہ کرنے کا ثبوت پایا جائے، یعنی میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کتاب نہیں پڑھی۔ خواجہ میر درد کا ایک خوبصورت سا شعر لکھا ہوا ہے، دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے۔ اب دیکھیں، نہ جائیو، نہ جانا، تو یہ منفی فعل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانا یا اس طرف جانا تو یہ مثبت فعل ہے۔ مثبت اثبات پایا جائے اور منفی فعل میں اثبات یا ثبوت نہ پایا جائے، تو یہ فعل کی دو اقسام ہیں، کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ اگلی چیز ہے ہماری المیہ یا ٹریجڈی۔ اب المیہ یا ٹریجڈی وہ ڈرامہ ہے جس میں ایسے دردناک واقعات ہوں کہ اس کا انجام المیہ یا حزنیہ ہو۔ تو وہ ڈرامہ جس میں پیش کیے جانے والے واقعات یا حادثات اتنے دردناک ہوں کہ اس کے انجام کو المیہ یا حزنیہ کر دیں تو ٹریجڈی یا المیہ کہلائے گا۔ یا ایسی تمثیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا انجام حسرتناک یا المناک ہو، ٹریجڈی کہلائے گی۔ جیسے زہر عشق۔ زہر عشق ایک مثنوی ہے، اس میں عشق کی داستان بیان کی گئی ہے، سوداگر کی بیٹی کا عشق بیان کیا گیا ہے شاعر کے ساتھ، اور اس کا انجام المیہ اس لحاظ سے ہے کہ جب اس مثنوی کو پڑھتے ہیں اور وہ جب زہر کھا لیتی ہے اور مر جاتی ہے تو اس کا انجام المناک ہے۔ اسی طرح امتیاز علی تاج کی انارکلی، کہ اس میں المیہ ہے انارکلی کا یا اکبر کا، یہ جس کا بھی سمجھیں۔ شیکسپیئر کا ہیملیٹ۔ صنعت تضمین۔ تضمین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے شاعر کے مصرے پر اپنا مصرع لگانا ہے، یعنی ایک مصرع دوسرے شاعر نے لکھا ہے، دوسرا مصرع آپ نے لکھنا ہے، اور اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ دونوں مصرے مل کر ایک مکمل شعر بنا دیں۔ اب تضمین کی پہچان یہ ہے کہ تضمین میں جو دوسرا مصرع آپ کسی دوسرے استاد کا لیتے ہیں، دوسرے شاعر کا لیتے ہیں، اس کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے غالب اپنا بھی عقیدہ بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو متقدے میر نہیں۔ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ واوین ہیں۔ یا ریختے کے تمہیں استاد نہیں غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں میر بھی تھا، لیکن اس میں تضمین نہیں ہے، یہ تضمین ہے جس کے دونوں طرف واوین ہے۔ تضمین کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، جیسے وہ اصل شہود و شاہد، مشہود ایک ہے، غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا، یعنی اس میں مضمون بھی بدل دیا، لیکن تضمین میں دوسرے شاعر کا مشہور مصرع اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ جی مس میمونہ۔ جی میں بھی اسی صنعت تضمین کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے جی پھر 2-3 شعر اور بھی سنا دیے، میرے ذہن میں بھی اس کے شعر تھے۔ جی سنائیں سنائیں۔ یہ سید محمد جعفری کا ایک شعر ہے، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اور ایک اور شعر بھی ان کا ہی ہے، سید محمد جعفری کا، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے۔ ویری گڈ۔ اچھا، یہ تضمین جو ہے نا، یہ لفظ زمن سے نکلا ہے۔ زمن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ طے میں رکھنا، یعنی اس تضمین میں ہم طے میں رکھتے ہیں کسی دوسرے شاعر کے مصرے کو، اور اسی ردیف و قوافی کی پابندی کے ساتھ ہم مزید مصرے یا ایک مصرع
لگا دیتے ہیں یا پیش مصرع لگا دیتے ہیں تو یہ تضمین کہلاتا ہے. اور اس کی پہچان جیسے ابھی میں نے بتائی ہے کہ واویان میں یہ ہوتا ہے. اس کو یعنی پہچان کرنے کے لیے آپ یہ لکھیں، لفظی معنی کے لحاظ سے ذہن میں رکھیں کہ یہ ضمن سے نکلا ہے، کہ آپ نے ضمن میں مصرع لیا کسی دوسرے شاعر کا. مثالیں انہوں نے کافی ساری آپ کو بتا دی ہیں، میں نے بھی بتا دی ہیں، اور مزاحیہ تضمین بھی کی جاتی ہے. جی میمونہ، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، اقبال نے بھی جو ہے نا غالب کے ایک شعر کی تضمین کی تھی، اور شعر کی بھی، جو جس کا مصرع تھا نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. جی بالکل دست دشوار سنائیں. ہے کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس کی جو تضمین تھی وہ اقبال نے اس طرح سے کی تھی: تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ویری گڈ. اچھا، تضمین مثلث کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، مخمس کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے. آگے ہے سلیم اختر سر، آ چکے ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ دیکھ جی. آیت آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، میں بھی ایک غالب کی میں نے کی تھی پیروڈی. 2 شعر سناؤں غزل کے اگر اجازت ہو؟ بالکل بالکل. کہ وہ غزل ہے میم کہ میں نے کی تھی: گول گول پراٹھوں کے ہم نہیں قائل، مصوری ہی نہ کی تو خوب روح کیا ہے، جلی ہیں روٹیاں سالن بھی جل گیا ہوگا، الٹتے ہو جو برتن جستجو کیا ہے، تمہاری جلدی پہ جلائی کلائی بھی اپنی، ہماری روٹیوں کے آگے یہ فار یو کیا ہے. فار یو ہمارے پاس ہوٹل ہے، میں نے اپنے میاں کے لیے لکھی تھی یہ غزل. میں مجھے 2 ہی کام مشکل لگتے تھے: پی پی ایس سی کی تیاری اور گول روٹیاں بنانا. روٹیاں تو میں کبھی نہیں بنا سکتی، پر پیپر اب میں پاس کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سر آ چکے ہیں میرے خیال میں. سر آپ آ چکے ہیں نا؟ جی. مغل بادشاہ شاہ جہان کا دور حیات جو ہے وہ 1592 سے 1666 تک پھیلا ہوا ہے. جی سر، آپ کھانسی کی آواز سے تو لگ رہا ہے کہ سر آ چکے ہیں. جی سر کنٹینیو کریں. ایک لمحے کو میں سمجھی تھی کہ تو آیا ہے، در پہ آئے دستک ہوئے ہیں. بچے کی شرارت تھی. ایک لمحے کو آپ سمجھیے کہ سر آیا ہے. آئے ہوئے ہیں، ان کا مائک بھی آن ہے، شاید کی آواز کا شرارت. پرابلم ہے. اور ویسے بھی سلیم اختر جو ہے، میں سر کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں کروا سکتا. ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل دیتے ہیں، اسی لیے چپ کر گئی. جی میم، بالکل ایسا ہی ہے. کیا میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. ایسا نیٹ ورک کا ایشو بنا ہوا تھا آج. میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی سر بالکل کلیئر جی جی. آواز ہے آپ. ہیلو. جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ نے مجھے لگ رہا ہے اپنا اسپیکر آن نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اور آج ہم نے اقسام پڑھنی ہے. آپ تک آ رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے یار آج؟ جی سر آواز بالکل کلیئر ہے.
صاحب کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. آ جائے گی، بس 1 منٹ، آنے لگی ہے. کلیئر ہے سر کی آواز بالکل. تھوڑا سا ویٹ کریں. ایک دفعہ سر نے لیفٹ کر دیا ہے، دوبارہ جوائن کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں. میں پڑھا بھی دوں گی تو پھر وہ مطمئن نہیں ہوں گے، بس اس لیے چپ ہوں میں. یہ عبد الحادی آپ کا 2 دفعہ مائک آف کیا ہے میں نے، اب بالکل میوٹ کر دینا ہے میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر بالکل کلیئر ہے، آپ کنٹینیو کریں. آپ یہی سلائیڈ لینے دوں کہ اگلی کروں؟ جی میڈم صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بالکل سر پہنچ رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے فاعل اور اسم فاعل کا فرق پڑھنا ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جیسے علی خط لکھتا ہے تو علی اسم فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھنا اس کا فعل ہے. لیکن اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنتا ہے. جیسے لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، سننا سے سننے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، رونا سے رونے والا. تو ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. کسی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے اسے اسم فاعل کہتے ہیں. میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر بالکل کلیئر ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے اسم فاعل کی اقسام پڑھنی ہے ہم نے آج. پہلی قسم ہے اسم فاعل مفرد. اسم فاعل مفرد میں اسم مفرد کی صورت میں ہوتا ہے، واحد کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہ معنی جمع کے دیتا ہے. فاعل واحد، لفظ واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے. جیسے ظالم، ظلم کرنے والا، یہ ظالم اسم فاعل ہے. یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پریویس پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ
ग्रामर के लिहाज से क्या है? तो जालिम ग्रामर के लिहाज से इसमें फाइल है और इसमें फाइल की पहली किस्म मुफरद है। आलिम, कातिल, हाकिम, डाकू, चोर, साबिर, रज़ाक, ये सारे इसमें फाइल की पहली किस्म इसमें मुफरद हैं। तो आज हमने पढ़ा के काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अगर फाइल किसी मस्दर से बने तो उसे इसमें फाइल कहते हैं। मस्दर जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, इनसे अगर कोई फाइल बने, लिखने वाला, चलने वाला, बोलने वाला, फाइल कहते हैं। इसमें फाइल की मजीद किस्में हैं जिनमें से थी इसमें फाइल मुफरद, जिसमें काम करने वाला इस्म है वो वाहिद लफ्ज के देता है। जैसे डाकू, लफ्ज तो एक है लेकिन इसके जो मानी हैं वो जमा के हो। जालिम, चोर, साबिर। जी मिस मेमुना, ये आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? समझ आ गई? जी सर, आपकी आवाज मैंने बिल्कुल क्या कहा? क्लियर है सर। मैं बता दूं फिर अच्छा, ये आपकी आवाज जरा कट कट। हाँ जी, आप बता दें, जरा आप बता दें। इसमें फाइल किसी काम करने वाले को फाइल कहते हैं और ऐसा फाइल जो किसी मस्दर से बने उसे इसमें फाइल कहते हैं। इसमें फाइल की इक़साम में हम पढ़ रहे हैं इसमें फाइल मुफरद। इसम फाइल मुफरद वाहिद की सूरत में होता है लेकिन वो मानी जो है जमा के देता है, यानी लफ्ज़ जो होता है वो वाहिद होता है और उसके जो मानी होते हैं वो जमा के होते हैं। जैसे जालिम, जुल्म करने वाला। अब जालिम जो है वो इसमें फाइल है लेकिन ये मानी जमा के देता है। आलिम, कातिल, हाकिम, डाकू, चोर, साबिर, रज़ाक, ये इसमें फाइल की पहली किस्म इसमें मुफरद है लेकिन इनके जो माना हैं वो जमा के हैं। जी नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फेल क्या होता है, फेल की अकसाम ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली थी। आज हमने ये देखना है कि फेल दो किस्म का होता है, मुस्बत और मनफी। मुस्बत फेल जिसमें किसी काम के होने का सबूत पाया जाए, जैसे असलम ने खाना खा लिया है, अली ने किताब पढ़ ली है, तो ये मुस्बत फेल कहलाता है। मनफी फेल वो फेल जिसमें किसी काम के ना करने का सबूत पाया जाए। ख्वाजा मीर दर्द का एक मशहूर शेर है। ख्वाजा मीर दर्द से याद आया कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के पहले सूफी शायर हैं और ये जो इमदाद असर ने तनकीदी किताब लिखी है, दरअसल ये तकाबली तनकीद पर मुश्तमिल है, काशिफुल हकायक। इसमें उन्होंने, इसकी दो जिल्दें हैं, 1898 या 7 में गालबन उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो इसमें उन्होंने मीर और गालिब की गजलियात का दर्द से मुवाजना किया है। शायद फेसबुक पे किसी ने सवाल पूछा और बच्ची ने फिर मुझसे पूछा, समन ने गालबन। तो गालिब और मीर की जो गजलियात है उनका मुवाजना दर्द से किया गया। यूं समझे कि ये भी सूफी थे, शायर भी थे, सूफी भी थे और मौलवी भी थे, तो इसलिए ये दर्द के बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते थे ना। तो दर्द की गजलियात का मुवाजना गालिब और मीर की गजलियात के साथ किया। तो उन्होंने काशिफुल हकायक में गालिब को लारैब गजल गो कहा। पहले तो उन्होंने कहा कि नकाइस से पाक अल्लाह की जात है, फिर उन्होंने कहा कि गालिब की गजल भी लारैब गजल है।
تو درد کا ایک شعر ہے کہ جس میں منفی فعل استعمال ہوا ہے، تر دامنی پیشیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو یہ نا جو ہے منفی فعل کو ظاہر کر رہا ہے. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ تر دامن ہونا اس کے کیا معنی ہے، یا دامن تر ہونا؟ گناہگار ہونا. سر گناہگار گناہگار ہونا. جی بالکل، گناہگار ہونا. تر دامنی کا مطلب ہے گناہگار ہونا. اچھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اردو ادب میں شیخ کس چیز کی علامت ہے؟ ظاہر اور باطن میں تضاد. ظاہر اور باطن میں تضاد. جی، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو اس کو پھر وہ شیخ کی علامت سے ظاہر کیا گیا. جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجئے گا. جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ آن کیجئے گا. جی، المیہ یا ٹریجڈی، المیہ یا ٹریجڈی کسے کہتے ہیں؟ المیہ یا ٹریجڈی کا تصور سب سے پہلے یونان میں پیش کیا گیا، اور سب سے پہلے المیہ کا تصور ارسطو نے پیش کیا تھا، اور ارسطو نے اپنی کتاب پوئٹکس میں پیش کیا تھا، اور پوئٹکس کا اردو ترجمہ بوتیکا کے نام سے عزیز احمد نے کیا تھا. تو تصور المیہ یا جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں یہ ارسطو نے پیش کیا، یونان سے ان کا تعلق تھا، اور دنیا ادب میں تنقید پر جو پہلی کتاب پوئٹکس لکھی گئی تھی اس میں انہوں نے المیہ کا تصور پیش کیا. تو ایسا ڈرامہ جس میں پیش کی جانے والی کہانی کا انجام دردناک ہو، یا جس میں پیش کیے جانے والے واقعات دردناک ہوں، تو اس ڈرامے کو المیہ ڈرامہ کہا جاتا ہے. المیہ ڈرامہ وہ ڈرامہ کہ جس میں کہانی کا انجام بڑا دردناک ہو، جس میں ہیروین کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا ہیرو مر جاتا ہو، تو ایسے ڈرامے جیسے اردو کی بدنام زمانہ جو مثنوی ہے زہر عشق، جسے نواب مرزا شوق نے لکھا تھا، وہ بھی المیہ ہے. امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ انارکلی، وہ بھی المیہ ہے. شیکسپیئر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہیملیٹ، وہ بھی المیہ ہے. اس کے بعد ہے صنعت تضمین. صنعت تضمین کا تعلق علم بدیع سے ہے. کلام میں یعنی اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا مصرع یا پورا شعر درج کرنا تضمین کہلاتا ہے. تضمین کا لفظ ضمن سے نکلا ہے. ضمن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گرا لگانا. تو اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا کلام، اس کا کوئی مصرع یا اس کا پورا شعر اپنے کلام میں گرا لگانا، اس کو اصطلاح میں تضمین کہا جاتا ہے. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ. یہ شعر غلط لکھا ہوا ہے. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، اب بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. تو آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ دراصل
नासिख का मिसरा था जो कि एक गालिब ने इस्तेमाल किया। उर्दू में सबसे ज्यादा तज़मीन का इस्तेमाल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में किया है। जी मिस मैमुना साहब आगे जरा पढ़ें, आप रीड करते जाए, मैं जरा समझाता जाऊंगा। जी सर। मुगल बादशाह शाहजहां का दौरे हयात 1592 ईस्वी में वो पैदा हुए और 1666 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। अजी शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह नहीं, शहाबुद्दीन मोहम्मद इनका असल नाम था। शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। शाहजहां इन्होंने अपने लिए लक़ब इस्तेमाल किया। इनको तारीख में खुर्रम खान के नाम से भी याद किया जाता है। ये मुगलिया सल्तनत के 5वें हुक्मरान थे। आप सबके इल्म में है कि मुगलिया खानदान दरअसल तैमूरी खानदान था। ये जो तैमूर बादशाह था, जिसको तैमूर लंग भी कहा जाता है, उसका जो बेटा था मिर्जा मोहम्मद शेख, उसका जो बेटा था मिर्जा मोहम्मद शेख सानी, उसका जो बेटा था जहीरुद्दीन बाबर, उसका जो बेटा था नसीर हुमायूं। ये इसी तरह अगर चलते हैं तो हम देखते हैं कि अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफर तक जो सिलसिला नसब चलता है उसमें 44 बादशाह आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, तो ये जो शाहजहां थे ये 5वें मुगल बादशाह थे। टोटल 20 मुगल बादशाहों ने हुकूमत की थी बरे सगीर में 332 साल। तो पहले बादशाह जहीरुद्दीन बाबर थे और 5वें बादशाह ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां थे और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। तो शाहजहां ने 1628 में, हाँ जी 1628 में ये बादशाह बने थे। 1592 में पैदा हुए, यानी कि 36 साल के थे जब ये बादशाह बने और ये 1658 तक बादशाह रहे थे। तो 1628 से 1658 तक ये बादशाह रहे थे और इन्होंने मुमताज महल से शादी की थी और 1631 में आप सबके इल्म में है कि मुमताज का इंतकाल हो गया था आगरा में। और फिर इन्होंने 1632 में उनके लिए ताजमहल बनवाना शुरू किया था। शाहजहां को तामीरात का शहजादा कहा जाता है। अब इन्होंने कहा जाता है कि शाहजहां के अहद में हुकूमत तो अमीर थी लेकिन रियाया गरीब थी और इसको तामीरात का शहंशाह या तामीरात का शहजादा कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने 1638 में इन्होंने फैसला किया कि अब मैं आगरा नहीं रहूंगा बल्कि दिल्ली को पायताख्त बनाऊंगा। तो उसके बाद फिर ये दिल्ली में तशरीफ ले गए और वहां इन्होंने एक किला बनाने का हुक्म दिया जिसको लाल किला कहते हैं। आज भी लाल किला मशहूर है। ये लाल किला जो बनाया था उसी शाहजहां ने बनाया था। 1639 में वो बनना शुरू हुआ था, 9 साल उसको लगे थे बनने में। ये आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी उसी लाल किले में रहता था और गालिब और ज़ौक और मोमिन ये मुशायरा पढ़ने भी उसी लाल किले में जाते थे। ये लाल किला दरअसल शाहजहां ने तामीर करवाया था। 1639 में यह तामीर होना शुरू हुआ था और 1648 में यह मुकम्मल हुआ था। फिर 1648 में शाहजहां ने आगरा छोड़ा और दिल्ली को पाए तख्त बनाया था। तो वहां जाकर इन्होंने, अब जो शरफा की जबान थी या इनकी बेगमात जो शाही किले में जबान बोलती थी उसको उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। तो ये अशराफिया की जबान थी, यानी कि शहजादों की जबान थी ये उर्दू जुबान। तो
آج ہم نے یہ پڑھا کہ شاہ جہاں مغلیہ سلطنت کے 5ویں حکمران تھے، تعمیرات کا ان کو شہزادہ کہا جاتا ہے، 1628 میں بادشاہ بنے، 1631 میں ممتاز محل کا انتقال ہوا، 1632 میں تاج محل بننا شروع ہوا، اس کے بعد پھر 1648 میں انہوں نے دلی کو پائے تخت بنایا اور لال قلعہ میں رہنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی، یہاں تک کلیئر ہے آپ سب کو؟ جی سر بالکل کلیئر ہے جی سر۔ سر، اور جب جی چلیں تو آپ مجھے کہہ دیا کریں، میں ساتھ ساتھ لکھتی ہوں تو دوہرا دیا کروں گی، اس طرح تھوڑا آپ کا۔ دہرانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ میں اہم چیزیں دہراتا ہوں جو انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو دہرانے میں تو اتنا وقت نہیں لگتا، جسٹ 30 سیکنڈ سارے لگتے ہیں۔ اچھا جی نیکسٹ پڑھیں جی۔ نوادر الالفاظ لغت سراج الدین علی خان آرزو۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اردو کا جو پہلا لغت ہے، یاد رہے یہ لغت مذکر بولا جاتا ہے، ویسے مؤنث بھی بولتے ہیں، لیکن کلیات اور لغت یہ مذکر الفاظ کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ میں نے کلیات خریدا، میں نے لغت خریدا، یہ لغت مذکر ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اردو کا پہلا لغت کون سا ہے؟ غرائب الواسع ہانسوی۔ عبدالواسع ہانسی جی کی غرائب اللغات۔ جی بالکل آپ لوگ صحیح بتا رہے ہیں، میر عبد الواسع ہانسوی نے ایک لغت لکھا تھا غرائب اللغات، اور یہ لغت پتہ ہے کیا تھا؟ لفظ اردو کا ہوتا تھا، آگے اس کا معنی فارسی میں ہوتا تھا، یہ اردو ٹو فارسی لغت تھا۔ جب خان آرزو نے یہ لغت پڑھا تو اس میں چند غلطیاں انہوں نے دیکھی، چند الفاظ کے غلط معنی درج کیے ہوئے تھے، اور آپ سب کو پتہ ہے، اور ڈاکٹر سلیم اختر نے بھی یہی لکھا کہ اردو کا جو پہلا ماہر لسانیات ہے وہ خان آرزو تھا۔ خان آرزو کو اپنے زمانے میں بہترین لسانی شعور تھا، یہ سنسکرت، گوالیار، راجستانی، تامل، کشمیری، ہندی، اردو، مراٹھی، دکنی، یہ ساری زبانیں جانتا تھا، اور یہ میر تقی میر کا جو ہے وہ سوتیلا ماموں بھی تھا، تو یہ اپنے دور کا زبردست ماہر لسانیات تھا۔ اس نے اسی غرائب اللغات کی جو غلطیاں تھیں وہ نکالی، وہ نکالنے کے بعد اسی غرائب اللغات کو نام دیا نوادر الالفاظ کا۔ جی اب سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ نوادر الالفاظ کیا ہے؟ جی سر۔ جی اس کے بعد پھر ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس کو ریسنٹلی مرتب کیا ہے، اس کی تدوین کی ہے۔ جی نیکسٹ پڑھیں میڈم صاحب۔ زبان جی میم۔ شاہجہاں آباد اردو معلی، زبان دہلوی اردو، یہ جی اردو کے اردو معلی زبان دہلوی یہ اردو کو کہا جاتا تھا۔ جی نیکسٹ پڑھیں۔ اردو کی پہلی غزل پنڈت چندر بھان برہمن نے لکھی۔ جی یہ بھی ایک نظریہ ہے، میرے خیال میں یہ اب مجھے اس کے نظریہ بیان کرنے والے کا نام تو یاد نہیں آ رہا، ڈاکٹر سلیم اختر کے اس میں ہے، کتاب میں ہے، کون تھا کسی کو یاد ہے یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ آل احمد سرور تھے، عبد القادر سروری تھے، یا اسی طرح کا کوئی بندہ تھا؟ چلیں جی نیکسٹ پڑھ لیں۔ پنڈت چندر بھان برہمن کا سن وفات 1652۔ ٹھیک ہے، علاؤالدین علائی غالب کے عزیز اور شاگرد۔ جی علاؤالدین علائی جو سب سے آخری خط لکھا تھا وہ علاؤالدین علائی کو ہی غالب نے لکھا تھا۔ پہلا خط مرزا ہر گوپال تفتہ کو غالب نے لکھا تھا، اور آخری خط علاؤالدین علائی کو لکھا تھا۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا
تو انہوں نے غالب کی وفات کے بعد سب سے پہلے اردو کے ارتقاء پر ایک اپنا مضمون پیش کیا تھا. جی نیکسٹ. علاء الدین علائی کا سن وفات 1884. ٹھیک ہے جی. ریختہ کی کہانی علائی کی زبانی. علاء الدین علائی نے یہ مضمون دلی سوسائٹی کے اجلاس 1866 میں پڑھا. جی بالکل ٹھیک. علاء الدین علائی کے مطابق اردو فارسی زبان کا لفظ ہے. جی بالکل. یہ انہوں نے، ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یہ معروضی بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھ سکتے ہیں کہ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ کہنا کس کا ہے؟ علاء الدین علائی کا. جی نیکسٹ. ولی دکنی دلی آئے 1112 ہجری میں. جی اس کے متعلق ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولی دکنی ایک مرتبہ دلی آئے تھے اور دوسری مرتبہ ان کا دیوان لایا گیا تھا 1720 میں. تو لیکن وہ پہلی مرتبہ 1112 ہجری میں تشریف لائے تھے اور سعد اللہ گلشن سے آ کے یہاں انہوں نے ملاقات کی تھی. اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ دلی تشریف لائے تھے اور اپنے پیر مرشد سید گلشن سے انہوں نے ملاقات کی تھی. جی نیکسٹ. ولی کو فارسی مضامین میں ریختہ کہنے کا مشورہ دیا مشہور صوفی شیخ سعد اللہ گلشن نے. جی یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ فارسی میں شاعری کر رہے تھے اور فارسی ایک سٹینڈرڈ کے طور پر بولی جاتی تھی. تو اس وقت اردو اپنے ارتقائی دور میں تھی اور اس وقت اس کو گنواروں اور جہلوں کی بولی کہا جاتا تھا، گری پڑی بولی کہا جاتا تھا. تو پھر یہ سعد اللہ گلشن ہی تھے جنہوں نے ولی دکنی کو مشورہ دیا کہ آپ فارسی کے مضامین ریختہ میں بیان کریں. جی نیکسٹ. جلدی پڑھیں. The most populous continent is. یہ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پاپولس ہے وہ ایشیا ہے. دنیا کا 61% لوگ اسی میں رہتا ہے، ایشیا میں. Hemodialysis cleans. یہ بھی پڑھ چکے ہیں. ہیمو کا مطلب بلڈ ہوتا ہے. جی. The largest island of Pakistan is. پاکستان میں کل 20 آئی لینڈ تھے جن میں سے ایک استولا تھا. تو یہ 6.7 کلومیٹر لمبا تھا. اس کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں. When Economic Cooperation Organization established. جی اس کو ECO یا اردو میں اقتصادی تعاون کی تنظیم بھی کہتے ہیں. اس میں 10 اسلامی ملک شامل ہیں اور یہ 1985 کو بنائی گئی تھی اور اس کا جو صدر دفتر ہے وہ تہران ہے. تو یہ 3 معروضی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ECO اس کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا پرانا نام RCD تھا، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھا. پرانا نام ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ تھا، نیا نام ECO ہے. تو یہ تنظیم 1985 میں بنائی گئی تھی. اس وقت 3 ممالک تھے، ایران، پاکستان، ترکی. انہوں نے بنائی تھی. یہ تجارت کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس میں 10 ممالک شامل ہیں. اس کا صدر دفتر تہران ہے. تو یہ صدر دفتر کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تہران میں کب بنی؟ 1985 میں. کتنے ممالک ہیں؟ 10 ملک شامل ہیں. کون سے 3 ممالک نے بنائی تھی؟ ایران، پاکستان اور ترکی نے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ RCD تھا. بس یہ ساری وہ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پڑھیں جی. If batsman is out of the crease and wicket keeper hits the wicket, this wicket is called. جی سٹمپ آؤٹ اس کو کہتے ہیں. سٹمپ آؤٹ اس کو کہتے ہیں. سٹمپ آؤٹ. The land lying between the river Ravi and river Chenab is called. اچھا یہ دیکھیں 2 دریاؤں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے نا اس کو دوآبہ کہا جاتا ہے اردو میں.
दोआबा यानी दो दरियाओं के दरमियान जितना भी एरिया होता है उसको दोआबा कहा जाता है। अब इन्होंने एब्रिवेशन किए हुए हैं, तो रावी और चनाब को उन्होंने रचना का नाम दिया हुआ है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान जो इलाका है उसको रचना दोआब कहा जाता है। जी नेक्स्ट। When was Liaquat Nehru Pact between India and Pakistan signed? जी 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था 8 अप्रैल 1950 को। ये अक़लियतों के हुकूक का एक मुआहदा था, अक़लियतों के हुकूक का, कि अक़लियतों के जान और माल की हिफाजत की जाएगी और उनको मजहबी आज़ादी दी जाएगी और इसके साथ उनको हुकूमत में शामिल होने का हक दिया जाएगा। तो अक़लियतों के हुकूक के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 8 अप्रैल 1950 को मुआहदा हुआ था उसको मतलब नेहरू पैक्ट कहा जाता है, लियाकत नेहरू पैक्ट। जी नेक्स्ट मैडम सबा। Sayyid Ahmad Shahid started the jihad movement against. जी सैयद अहमद शहीद ये इन्होंने सिखों के खिलाफ एक तहरीक शुरू की थी, उनके खिलाफ एक मुसल्लह जंग शुरू की थी, क्योंकि ये पीर साहब थे और इनके 7,000 इनके मुजाहिदीन थे और ये सिखों को काफी शिकस्त दे रहा था। लेकिन बालाकोट, ये आज़ाद कश्मीर में है बालाकोट, वहां पर इसको मकामी पठानों ने बेवफाई की। आप ये देखें पंजाब में जो हुकूमत थी ना 1849 तक वो सिखों की थी, तो सिखों के खिलाफ इन्होंने एक मुसल्ला जिदोजहद या मुसल्ला जिहाद शुरू किया था, लेकिन 1831 में इनको शहीद कर दिया गया बालाकोट के मकाम पर। तो जी नेक्स्ट। Teaching is a performance that evokes students learning in. जी आज हम नया फलसफा पढ़ेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म। सबसे पहला फलसफा पढ़ा था आइडियलिज्म, उसके बाद पढ़ा था रियलिज्म, उसके बाद पढ़ा था नेचुरलिज्म, उसके बाद पढ़ा था हमने प्रैग्मेटिज्म और आज हमने 5वां फलसफा पढ़ना है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है वजूदियत पसंद फलसफा, जो वजूद को फोकस करता है, और ये जीन पॉल सार्तर ने पेश किया था। ये जो फलसफा है ये यूरोप में बहुत मकबूल हुआ था। इसी फलसफे का कहना है कि इंसान का वजूद अपने जौहर पर मुकद्दम है, यानी इंसान का जो वजूद है, जो चीज सामने है, जो मादा है, उसी की हकीकत है। ये रूह, ये माबाद मौत, हयात, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। जो कुछ है दुनिया है, जो कुछ है मादा है, जो कुछ है मैटर है। तो इनका कहना है कि तदरीस का मतलब, टीचिंग का मकसद ये है कि बच्चों को लर्निंग के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हर शख्स अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। ये बड़ा मशहूर जुमला था, एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। ये वजूदी फलसफा था जिन्होंने कहा था कि हर शख्स अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। और फिर इनके नजदीक जो उस्ताद होता है ना, वो बच्चों की विल और ख्वाहिश के मुताबिक बच्चों को पढ़ाता है। और फिर इनका यह कहना था कि दुनिया में किसी चीज की हकीकत नहीं है, हकीकत सिर्फ फर्द की है, इंडिविजुअल की है, दुनिया में और कोई चीज हकीकत नहीं है। उसके बाद बच्चे ये कहते थे कि मेरी जिंदगी है, मैं जिस तरीके से गुजारूं, मेरी अपनी मर्जी। यानी वो जैसे एक नारा इन्होंने लगाया हुआ है ना कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। तो ये दरअसल वही एग्जिस्टेंशियलिस्ट फलसफा है, वजूदी फलसफा है। अच्छा, उसके बाद एक अहम सवाल जो एजुकेशन में पूछा जाता है कि तालीम में जमहूरियत को कौन फोकस करते हैं? ये प्रैग्मेटिस्ट करते हैं।
امریکن جو ہیں یہ سارے پریگماٹسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم ایک سوشل پروسیس ہے، تعلیم کو ڈیموکریٹک وے میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پریگماٹزم کا جو امریکہ والوں کا فلسفہ تھا، فلسفہ تعلیم، اس وقت بھی فلسفہ تعلیم جو امریکہ میں ہے وہ پریگماٹزم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے استاد کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھ لیں کہ استاد کی کیا تعریف ہے، تو آج کل جو استاد کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے: a teacher is a guide, is a friend, is a facilitator۔ تو یہ اس کی جدید تعریف ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک ٹروتھ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جو چیز انسان خود اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کرتا ہے وہی حقیقت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ نو الٹیمیٹ ویلیوز، کوئی ویلیوز نہیں ہے دنیا میں، کوئی اقدار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہیومن چوائس ایز رسپانسبلٹی، انسان اپنی چوائس کے مطابق تعلیم حاصل کرے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، یہ ایگزسٹینشلزم فلسفہ ہے۔ ایجوکیشنل کانفرنس 1947 عیسوی کی صدارت کس نے کی تھی؟ یہ سر آپ بتا چکے ہیں، قائد اعظم علیل تھے اور ان کی جگہ پر فضل الرحمان نے یہ صدارت کی تھی۔ آج والے فضل الرحمان نہیں ہیں، پہلے جو تعلیم کے جی جی بالکل، زبردست۔ اور نیشنل ایجوکیشن اور ایجوکیشن، ان دونوں کا میں نے فرق بتایا تھا۔ ایجوکیشن کانفرنس 1947 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر نیشنل ایجوکیشن کانفرنس 1951 میں ہوئی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی 1882 میں بنی تھی۔ فورٹ ولیم کالج 10 جولائی سن 1800 کو قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ جو اسکولوں کی انسپیکشن ہوتی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا، DSD اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو ماہر مضمون ہوتے ہیں، یہ نصاب بھی بنا سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، ڈسپلن بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں اسکول کی ذمہ داری آج کل ضلع لیول پر ہوتی ہے، یعنی صوبے کے اندر جو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے یہ ضلع لیول پر ہوتی ہے۔ وہ 2001 میں جو ایک ڈی سینٹرلائزیشن کا نظریہ مشرف نے پیش کیا تھا اس کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد ہے پاکستان میں یہ ہائر سیکنڈری اسکول، جس میں 11ویں اور 12ویں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں 86-87 میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ بچے اپنا زیادہ تر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کو 9th 10th کہتے ہیں، یہ 2 سال کی ہوتی ہے۔ ملک میں تعلیم کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی ہے۔ اچھا، طلبہ کی شخصیت میں ہم نصابی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایفیشنسی اور ڈسپلن رول کے مطابق کم سے کم جو سزا ہے وہ کسی کو وارن کر دینا ہے، اور بڑی سے بڑی سزا ملازمت سے فارغ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، تو 75% انسان دیکھنے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اسکول کے اندر یہ جو بزم ادب ہوتی ہے، یہ دراصل ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، غیر نصابی سرگرمیاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ غیر غلط ہے، آپ اس کو ہم نصابی سرگرمیوں میں لے آئیں۔ تو ایسی سرگرمیاں جو کلاس روم سے باہر کی جاتی ہیں، جو بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدریس اردو کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اب اردو کی تدریس کے لیے یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ ہو، اور نثر کی تدریس کے لیے یہ ہے کہ قرأت کا طریقہ ہو۔ یہ دونوں آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اردو کی تدریس کے لیے لیکچر پلس مشاہدہ، اور نثر کی تدریس کے لیے قرأت پلس لیکچر۔ اچھا، اردو جو رسم الخط ہے وہ نستعلیق ہے۔ ایک ملک ہے چین، اس کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم گونگے نہیں اپنی زبان رکھتے ہیں۔
تو تدریسی معاونات میں ڈسکشن شامل نہیں ہے. تدریسی معاونات وہ ہوتے ہیں سر اس میں وائٹ بورڈ، مارکر، چارٹ، آڈیو ویڈیو ایڈز یہ شامل ہوتی ہیں، لیکن مباحثے کا طریقہ نہیں ہے. ڈسکشن جو ہے وہ تدریسی معاونات میں شامل نہیں ہے. نصاب کون بناتا ہے؟ نصاب ہمیشہ صوبہ بناتا ہے. نصاب سازی اور مرکز پالیسی بناتا ہے اور صوبہ نصاب بناتا ہے. چلیں جی آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ میرا پیکج اینڈ ہونے والا ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو ریڈ کیا ہے. جی بہت شکریہ جی. بہترین، کمال است.